تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو گروی ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ پورا حق ادا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا ہے اپنی امانت کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے سب کا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ تم گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کے 36ویں رکوع سے مالی مسائل کا بیان چلا رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے ادار کے معاملات کا بیان پڑھا تھا۔ اس آیت میں بھی قرض اور رہن گروی کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، گھر میں نہیں ہو، اپنے شہر میں نہیں ہو، شہر میں ہو تو وہاں پر تو یہ حکم تھا کہ ادھار کی دستاویز تیار کرو، گواہ بناؤ، مدت مقرر کرو۔ تو سفر میں بھی یہی چیزیں ہوں گی، لیکن سفر میں اگر کوئی لکھنے والا نہیں ملتا تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دی جائے۔ دستاویز تیار نہیں ہو رہی تو کوئی چیز جو ہے اس کے پاس جس سے قرض لے رہا ہے اس کو کوئی چیز گروی دے دے، مثلا سونے کی انگوٹھی پاس ہے، یہ اس کو دے دے۔ آج کل مرد بھی سونے کی چین پہن رہے ہیں، بڑے انہوں نے وہ ہار ڈالے ہوتے ہیں گلے میں، اور اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہم بھی کچھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اور ریشم کو، ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میری امت کے مردوں پہ حرام کیا۔ سونا اور ریشم
اس امت کے مردوں پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. تو سفر میں بہرحال جس سے قرضہ لیا ہے اس کو ضمانت کے طور پر کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دے. یاد رہے کہ یہ معاملہ رہن رکھنا جس کو ہم اپنی زبان میں گروی رکھنا کہتے ہیں، سفر میں بھی جائز ہے اور اپنے گھر میں موجود ہونے کی صورت میں بھی جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک یہودی تھا ابو شہم، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اور بعض روایات کے مطابق 30 سا اناج ادھار لیا ہوا تھا اپنی گھریلو ضروریات کے لیے، اور پیسے ادا نہیں کیے تھے. تو اس کے بدلے میں حضور علیہ السلام نے اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. اور آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ زرہ اسی کے پاس تھی. تو بعد میں حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض واپس کر کے زرہ واپس لی. سمجھے؟ تو بہرحال رہن رکھنا، گروی رکھنا یہ سفر میں بھی جائز ہے، گھر میں بھی جائز ہے. یہ مکان دکان کی صورت میں بھی گروی رکھا جا سکتا ہے اور انگوٹھی سونے چاندی کی صورت میں بھی گروی رکھا جا سکتا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اگلا جو سوال ہے جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ کیا گروی شدہ چیز سے، جس کے پاس وہ زمین، مکان، دکان گروی رکھی گئی ہے، تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. ایک آدمی نے کس سے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا اور بدلے میں اس کو اپنا مکان گروی دے دیا. اب آیا وہ گروی شدہ مکان میں رہ سکتا ہے جس نے قرضہ دیا ہے؟ نہیں رہ سکتا. ایک آدمی نے قرضہ لیا اور گروی میں زمین اس کو دے دی تو کیا اس سے وہ پیداوار حاصل کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں حاصل کر سکتا. اب اس ماحول میں جو بات چل رہی ہے اس کو سمجھے کہ ایک آدمی نے 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ کسی سے قرضہ لیا اور مکان اس کو دے دیا گروی پر. یہ مکان گروی پر کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر وہ میرا قرضہ ادا نہیں کر سکا تو میں مکان بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لوں گا. یہ بطور ضمانت ہے. لیکن اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس شکل میں رہ سکتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کا کرایہ ادا کرے. کس اعتبار سے؟ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے. اب 5 لاکھ روپیہ کسی نے کسی کو قرض دیا، مکان لے لیا اور کرایہ کتنا؟ 500 روپیہ. اور اس محلے میں اس جیسا مکان کتنے میں ملتا ہے؟ 10,000 میں. اس طرح جائز نہیں ہوتا. وہ کہتا جی میرے بھی تو وہ پیسے استعمال کر رہا ہے نا. بھائی تم نے وہ قرضہ دیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. روایات میں آتا ہے کہ صدقہ دینے کا ثواب کم ہے، قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے. اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ثواب ملے، مجھے فائدہ ہو، وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے. اور جو آدمی قرض دیتا ہے کسی کو وہ دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. صدقہ کیوں دے رہے ہیں صبح؟ یا اللہ میرے بچوں کی، میرے مال جان کی حفاظت ہو، اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں نا. اور بعض دفعہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اتنا ضرورت مند نہیں ہوتا جتنا قرضہ لینے والا ضرورت مند ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے کا ثواب کم ہے اور جس کو قرضہ دیا جائے قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے. تو گروی رکھنا اس اعتبار سے تو جائز ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور اس کی چیز کوئی
بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ اس گھر میں رہیں گے تو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ کو کرایہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ اس دکان میں رہیں گے، اس دکان کا کرایہ پورا مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے زمین گروی رکھی ہے تو اس زمین کی جو پیداوار ہے وہ اس سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ اس میں پیداوار اگائیں گے تو جو وہاں کا رواج ہے اس کے مطابق اس کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ زمین جو ہے نا اس سے فصلیں لے رہا ہے کہ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، سود ہے یہ، سمجھ میں؟ اور یہ جو ہیلا کرتے ہیں نا کہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن جو شرعی مسئلہ ہے اس کی آپ کو جائز صورت بھی سمجھ آ گئی اور ناجائز صورت بھی سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ ہم نے کئی پراپرٹی ڈیلروں کو دیکھا ہے، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گروی کا کام نہیں ہوتا۔ تو گروی کا کام ایک حد تک ٹھیک ہے اور ایک حد تک ٹھیک نہیں بھی ہے۔ ٹھیک اس طرح ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں، اس کا مکان، اس کی دکان، سونا چاندی کسی بھی شکل میں بطور زر ضمانت اپنے پاس رکھ لیں۔ ناجائز کیا صورت بنتی ہے؟ جب آپ گروی شدہ چیز سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اگر بغیر معاوضے کے نفع اٹھایا جاتا ہے تو یہ سود اور حرام ہے۔ کل قرض جر منفیۃ فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچتا ہے وہ سود بن جاتا ہے، سمجھے بھائی؟ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گروی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے 20 سا اناج کے عوض اپنی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے قرضہ ادا کر کے زرہ واپس لی۔ تو اس حد تک تو جائز ہے، گروی رکھ سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس زمین، مکان، دکان، کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے کسی آدمی نے زیور دیا اور قرض لے لیا، اب یہ زیور جس کو دیا ہے اس کی عورت پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی۔ یہ اس کے پاس ایک امانت ہے جس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا بھائی وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ یعنی یہ معاملہ اس وقت مکمل ہوگا مقبوضہ جب گروی شدہ چیز پر اس کا کیا ہو جائے گا؟ قرض دینے والے کا قبضہ ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتبار ہے، اعتماد ہے کہ یار ٹھیک ہے کوئی لکھنے والا نہیں ہے لیکن بندہ اعتماد والا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کاتب نہیں مل رہا، اعتبار والا بندہ نہ لکھو، لیکن فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اس آدمی کو چاہیے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ ایمانداری سے اس کو واپس کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہے اب اس کو ذلیل کرتا پھرے، ایسا نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا غلط ہے، اسی طرح سچی گواہی کو چھپانا بھی غلط ہے۔ سمجھے؟ حق اور سچ کے ساتھ گواہی دینا بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک یہ اس کے دل کا گناہ ہے، اس کے دل کا گناہ ہے، یہ دل کا چور ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوہرائیں مجھے